अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि कराची में IH चंद्रीगढ़ रोड पर गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़। फायर हुकाम के मुताबिक गोदाम में फोटो स्टेट मशीनें और कंप्यूटर एसेसरीज भी मौजूद थीं। IH चंद्रीगढ़ रोड पर कायम गोदाम में आग लग गई। गोदाम में फोटो स्टेट मशीनें और कंप्यूटर एसेसरीज मौजूद थीं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक IH चंद्रीगढ़ रोड पर कायम गोदाम में आग लग गई। पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। सफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के हवाले से मुश्तरका एलामिया जल्द ही जारी होने का इम्कान है। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ और मुतालबात सामने आ गए हैं। अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्द हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बातचीत 5.5 घंटे से ज़ायद देर तक जारी रही। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी वफ़द में शामिल थे। ज़राए के मुताबिक अफगान वफ़द की सरबराही अबूरी वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब ने की। अफगान वफ़द में तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक भी शरीक थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कतर के इंटेलिजेंस चीफ की मेज़बानी में किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ और मुतालबात सामने आए हैं। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से 2 टोक मौक़िफ़। मुज़ाकरात कतर के इंटेलिजेंस चीफ की मेज़बानी में किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत के खिलाफ अजीम फतह हासिल की है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुकाबले में फतह नसीब की। ये कामयाबी कौम की दुआओं और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का समर है। बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने मिलकर नई तारीख रकम की। पाकिस्तान के सिपा सालार ने जुर्रत और क़यादत की मिसाल कायम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के माहदे में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने आलमी अमन के क़याम में मौसर किरदार अदा किया। खबर दें कि वज़ीर इत्तलात ने ICC के अफगान क्रिकेटर्स के हवाले से जाली और यकतरफा बयान को सख्ती से मुस्तरद किया है। पाकिस्तान जो सरहदी दहशतगर्दी का शिकार है ने कहा है कि ICC ने बगैर किसी आज़ाद तहकीकात के झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं कि अफगान क्रिकेटर्स एक फ़ज़ाई हमले में मारे गए। वज़ीर इत्तलात ने ICC की इस जानिबदारी और सियासी प्रोपेगेंडे को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए और ICC को अपनी गैर जानिबदारी बहाल करनी होगी। और पाकिस्तान ने ICC की मौजूदा क़यादत पर जोर दिया है कि वो खेल के उसूलों की पासदारी करे और सियासी मफादात को खेल में शामिल ना होने दें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में घिनौने हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। मसल्लह अफवाज और बहादुर अवाम इस ऐलानुत को शिकस्त देंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। हमारे दुश्मन का फितना हिंद और फितना खारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA काकोल की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मफहूम खिताब। उन्होंने कहा कि मार्के हक में अज़ली दुश्मन के खिलाफ पेशावराना महारत का मुजाहरा करके राफेल तैयारों को मार कराया। जंग में हमारे हथियार ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुए। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बाशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। तहकीकात के बगैर भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। हम बयानबाजी से खौफज़दा नहीं होंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अगर दोबारा जारहियत की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कौम के हौसले को सलाम और वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने वाले शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि हम शहदा और इनके अहले खाना के बेहद शुक्रगुजार और मकरूज़ हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैडेट्स से कहा कि आप शहदा के वारिस हैं। अपनी ज़िंदगी को इनकी याद के शायान शान बनाएं। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप दुनिया की एक अजीम और बावकार फ़ौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो किसी से कम नहीं। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के ज़राए का शिकार न बने। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क को इसकी सही मंजर की तरफ ले जाएं। I very proudly salute the valor
of the people of Pakistan, every soldier, sailor, airman, the brave men, women, children and elderly, our Shohada who have sacrificed for the creation and later preservation of this great country deserve highest recognition. My dear cadets, you should all be absolutely proud of the fact that you are being commissioned in one of the finest armies across the world. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। मुमकिन नाम सामने आ गए हैं। काबीना में शामिल होने वाले अरकान जिनमें मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी, फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम, फ़खर जहान और आकिबुल्लाह शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि बाकी वज़रा, मुशीरों और मामलीन ख़ुसूसी का नोटिफिकेशन दूसरे मरहले में जारी किया जाएगा, जिनमें मुज़म्मिल खान समेत दीगर नाम शामिल हैं। काबीना के तश्कील का अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। आपको बताते चलें कि दूसरे मरहले में मज़ीद वज़रा और मुशीरों का शामिल किया जाना है और खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। काबीना में मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी शामिल हैं, जबकि फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम भी फहरिस्त में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि दूसरे मरहले में मज़ीद वज़रा और मुशीरों का ऐलान होगा। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। मुमकिन नाम सामने आ गए। काबीना में शामिल होने वाले अरकान जिनमें मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी, फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम, फ़खर जहान और आकिबुल्लाह शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि बाकी वज़रा, मुशीरों और मामलीन ख़ुसूसी का नोटिफिकेशन दूसरे मरहले में जारी किया जाएगा, जिनमें मुज़म्मिल खान समेत दीगर नाम भी शामिल हैं। काबीना के तश्कील का अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में मज़ीद वज़रा और मुशीरों का ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 8 रुकनी काबीना आज या कल हल्फ उठाएगी। मुमकिन नाम सामने आ गए हैं। काबीना में मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी, फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम भी फहरिस्त में शामिल हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम मज़ीद शुहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। कोई हमारे खिलाफ जारहियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे, फिर स्कोर 6-0 नहीं रहेगा। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें अफसोस है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ मिलती रही। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ दहशतगर्दी करते रहें, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। पिछले 40 साल से दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात ही करते आ रहे हैं। शोहदा के बड़ी तादाद में जनाजे वहाँ पे जो है वो उस दिन उठे, तो उन्होंने कहा था कि आप दहशत गर्दों और पाकिस्तान में जो है वो चॉइस कर दें। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है। ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशतगर्द है या नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान के सब्र को कमज़ोरी समझना सबसे बड़ी हमाकत है। अफ़गान इश्तियाल अंगेज़ी का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज हर दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, लेकिन जारहियत का जवाब देना जानता है। अफ़गानिस्तान के भारत के से ताल्लुकात गहरे हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड के दरमियान माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की तरक्की के लिए एक अहम मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद छोटे कारोबार तक मालियाती सहूलतों और तरक्याती खदमात की रसाई को आसान बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सनअत और पैदावार हारून अख्तर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत माइक्रो सतह के कारोबारों को मालियाती सहूलतें फराहम की जा रही हैं और माइक्रो इंटरप्राइजेज तक हुकूमती मालियाती स्कीमों और तरक्याती खिदमात की रसाई मुमकिन बनाना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक मजबूत तरक्की याफ्ता SME सेक्टर की जानिब बढ़ रहा है। हारून अख्तर खान ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ऐसा कारोबारी माहौल पैदा करना चाहती है जहाँ हर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को मसावी मौके हासिल हों।
سینیٹر شریر رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت سازی کے وقت کیے گئے وعدوں کا جائزہ لیا جائے گا. حکومت اور وزیر اعظم کو وعدے پورے کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیں گے. 1 ماہ بعد دوبارہ ملاقات کر کے وعدوں کی تکمیل پر نظر ثانی کریں گے. وعدے جو پورے ہوئے اور جو باقی ہیں اس کی تفصیل سامنے آئے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، ایک بہت اہم ستون رہے، اور ہماری کوئی ایسی مطالبات ہے نہیں، ہم نے کوئی مراد نہیں مانگی ہے، نہ ہم کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. جو مسئلے مسائل ہیں، جو انفلفل پرومسز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے. 1 مہینے بعد ہم پھر ملتے ہیں. پیپلز پارٹی کی CEC ہوگی، ہم ریویو کریں گے کہ کس طرح کے وہ پرومسز سامنے، ان کی کیا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے اور کتنے انہوں نے فلفل کیے ہیں، کتنے وعدے پورے کیے ہیں. پھر ہم اپنا لائحہ عمل بھی طے کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کی. اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور پارلیمانی لیڈر راجہ محمد فاروق حیدر خان بھی شریک ہوئے. اجلاس میں بھارتی وزراء کے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات کی سخت مذمت کی گئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں. پارلیمانی پارٹی نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ مرکزی قیادت کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا. مسلم لیگ نون نے واضح کیا کہ وہ کسی ایسے سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی جو مسئلہ کشمیر یا عوامی مفاد کے منافی ہو، اور نظریہ الحاق پاکستان پر سختی سے قائم رہے گی. پارٹی نے یہ بھی اعادہ کیا کہ مہاجرین جموں کشمیر ریاست کے حصہ ہیں اور ان کے ووٹ کا حق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. اب بات کریں انسداد دہشت گردی. عدالت اسلام آباد میں بانی PTI کے خلاف عدت میں نکاح کی سماعت کے دوران خاور مانیکا پر مبینہ تشدد کا کیس. PTI وکلاء کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. عدالت کا متعلقہ وکلاء کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم. نائم حیدر پنجوتھا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی اعجاز بوٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. عدالت نے ملزمان کی ضمانتی کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیسز پر سماعت کی. PTI وکلاء پر تھانہ رمنہ میں دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. ججز کے خلاف 74 شکایات نمٹا دی گئے ہیں. چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. ججز کے خلاف موصولہ 74 شکایات کا فیصلہ کیا گیا. اعلامیہ کے مطابق 65 شکایات متفقہ طور پر خارج، 2 پر کارروائی جاری رکھنے اور 1 پر شکایت پر کارروائی مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آریہ نیلم اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر نے شرکت کی. اجلاس کے دوران ججز کے ضابطہ اخلاق میں ترامیم کی منظوری بھی دی گئی، جن کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. آئین کے آرٹیکل 209(3) کے تحت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس عتیق شاہ کو کونسل میں شامل کیا گیا، جن کی شمولیت کے بعد مزید 7 شکایات پر غور کیا گیا. اعلامیہ کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 155 شکایات نمٹائی جا چکی ہیں، جبکہ 87 شکایات اب بھی زیر التوا ہیں. ناظرین، ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 5 میں بڑی ترمیم کر دی گئی. ترمیم کے مطابق جج میڈیا پر کسی سوال کا جواب نہیں دے گا، چاہے وہ قانونی نوعیت کا ہو. ججز الزامات کا جواب ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے. ججز کسی بھی ایسے مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو. جج کسی غیر ضروری سماجی یا سیاسی تقریر میں شرکت نہیں کریں گے. ججز پر غیر ملکی اداروں کی دعوتیں قبول کرنے پر پابندی عائد ہوگی. ججز کو عدالتی کام میں تاخیر سے گریز اور جج کو اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے اجتناب کی تنبیہ کی گئی ہے. جج کسی بھی غیر معمولی مالی فائدے یا تحفے کو قبول نہیں کرے گا. سپریم جوڈیشل کونسل نے ترامیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ ججز کو فیصلہ سازی میں صرف میرٹ اور انصاف کی بنیاد اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اب بات کریں سعودی عرب میں الجبیل کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ارشاد میموریل
T12 کرکٹ چیمپئن شپ کے 2 فائنل میچز کھیلے گئے، جن میں نقی 11 اور شاہین 11 ٹیمیں ٹورنامنٹ کی چیمپئن قرار پائی ہیں۔ اختتامی تقریب میں ونر ٹیموں میں ٹرافیاں اور بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر الجبیل میں کھیلے گئے ارشاد میموریل T12 ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 30 ٹیموں نے شرکت کی، جن کو پرائم اور پریمیئر ڈویژن میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ٹورنامنٹ کے آخری روز 2 فائنل میچز کھیلے گئے۔ پہلے فائنل میچ میں شاہین 11 نے ایگل 11 کو ہرایا، جبکہ دوسرے فائنل میچ میں نقی 11 نے ALCC 11 کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے کر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی ہے۔ اس موقع پر کھلاڑیوں نے جیت کا جشن بھی منایا اور ٹورنامنٹ کے انعقاد کو بھی سراہا۔ تقسیم انعامات کی تقریب میں الجبیل کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، جبکہ نقی 11 اور شاہین 11 کی ٹیموں کو ٹرافیاں اور میڈلز بھی دیے گئے۔ اس موقع پر کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ الجبیل میں کرکٹ کا کھیل تیزی سے فروغ پا رہا ہے، جس کی بدولت اکیڈمیز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور گراؤنڈ بن رہے ہیں، جس سے کرکٹ مزید اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، امریکہ کے مختلف شہروں نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، شکاگو، میامی اور لاس اینجلس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے۔ نیو یارک کے مشہور ٹائم سکوائر میں ہزاروں مظاہرین جمع ہو گئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ منتظمین کے مطابق مظاہرے پرامن رہے، تاہم ٹرمپ کے حامیوں نے ان مظاہروں کو انتہا پسند گروہ سے منسلک قرار دیا ہے۔ مقامی پولیس نے ڈرونز کی مدد سے فضائی نگرانی کی۔ صدر ٹرمپ نے مظاہروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں اور میرے اقدامات ملک کی بحالی کے لیے ضروری ہیں۔ زمبابوے کی حکمران جماعت زانو PF نے صدر ایمرسن منگاکوا کی مدت صدارت میں 2 سال کی توسیع کا عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد وہ 2030 تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ مشرقی شہر موتاری میں ہونے والی جماعت کی سالانہ کانفرنس میں کیا گیا، جہاں مندوبین نے حکومت کو آئین میں ترمیم کی تیاری کی ہدایت دی۔ وزیر انصاف اور زانو PF کے قانونی سیکرٹری زیامبی کے مطابق 83 سالہ مننگاکوا آئینی طور پر 2028 میں اقتدار چھوڑنے کے پابند ہیں۔ نائب صدر کے حامی رہنماؤں نے اس حوالے سے اس فیصلے کی بھی مخالفت کر دی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب میں سموک گنز کے استعمال سے فضائی معیار بہتر بنانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں فضائی آلودگی میں سموک گنز کے استعمال کے کامیاب نتائج برآمد ہوئے۔ کاہنہ میں سموک گنز کے استعمال سے ایئر کوالٹی انڈیکس 666 سے کم ہو کر 170 پر آ گیا۔ سموک گنز کے استعمال سے فضائی آلودگی میں 70% کمی ریکارڈ کی گئی۔ سموک گنز کے استعمال اور AQI میں کمی کا جدید سائنسی ماحولیاتی نگرانی کے نظام سے تجزیہ اور تصدیق کی گئی۔ وزیر اعظم مریم نواز شریف نے سموک سے بچاؤ اور شہریوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اینٹی سموک گنز لانے کی ہدایت کی تھی۔ خبر دیں کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 میں 7 دن کی توسیع، احتجاج، جلسے، جلوس، ریلی، دھرنے اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 4 یا زائد افراد کے جمع ہونے، اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر مکمل پابندی، نفرت انگیز فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم پر بھی پابندی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق شادی، جنازے، تدفین اور سرکاری اہلکاروں پر نہیں ہوگا۔ لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعہ خطبے کے لیے استعمال ہو سکے گا۔ توسیع کا فیصلہ امن و امان، جان و مال کے تحفظ، سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ ناظرین، خبر دیں کہ قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ آپ کو خبر دیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی پر ہوا ہے۔ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوا۔
پاکستان افغانستان کے حوالے سے اہم خبر آپ کو دیتے چلیں کہ پاکستان افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. کتیب وزارت خارجہ نے اہم بیان دے دیا ہے. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران کیا گیا ہے. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے پاکستان افغانستان جنگ بندی کے لیے راضی ہو گئے ہیں. پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. ہم خبر سے آگاہ کریں گے پاکستان افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے. قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوا ہے. ہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کی جانب سے اہم اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر قطر اور ترکی کی ثالثی میں کیا گیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کے ثالثی میں کیا گیا ہے. اس وقت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قطری وزارت خارجہ نے بڑا اعلان کیا ہے کہ پاکستان افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں کیا گیا ہے. اس وقت ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. قطری وزارت خارجہ کی جانب سے اہم اعلان منظر عام پر آیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں کیا گیا ہے. اس وقت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے. قطری وزارت خارجہ کی جانب سے اہم بیان جاری کر دیا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں کیا گیا ہے. اس وقت اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس فیصلے کے تحت پاکستان افغانستان کے درمیان تمام جھڑپوں کو روک دیا جائے گا. قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران کیا گیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں کیا گیا ہے. اس وقت آپ کو بڑی خبر دیں کہ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے اہم بیان منظر عام پر آ گیا ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا اور پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوا ہے.